الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی لکل جعلنا منکم شرعة ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48، اس کا ایک جز، اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور، ایک طریقہ عبادتوں کا، زندگی گزارنے کا ایک سسٹم، ایک نظام بنایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے، جو تمہیں دیا گیا ہے، یعنی جو دین، جو کتاب و سنت تمہیں دی گئی ہے، اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش مطلوب ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیک اعمال میں سبقت کرو، نیک اعمال میں آگے بڑھو۔ اور نیک اعمال کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال سنت کے مطابق ہوں۔ لہٰذا نصیحت یہ ہے کہ تم خوب کثرت سے نیکیاں کرو، خوب کثرت سے اچھے اچھے اعمال کرو اور سنت کے مطابق زندگی گزارو، سنت کے مطابق عبادتیں کرو۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی توفیق سے ہماری یہ سیریز چل رہی ہے شعبان کے فضائل، احکام و مسائل۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری درس ہے، اور آج کے درس کے اندر 15 شعبان جو ہمارے یہاں معروف ہے شب برات کے نام سے، تو شب برات، اس کی تحقیق کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ انشاءاللہ آج بیان کرنی ہے۔ شب جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں جو ہے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو، عربی میں لیلتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا عربی کے اندر، تو یہ فارسی زبان ہے، شب یعنی رات۔ براعت کہتے ہیں کسی چیز سے بری ہونا، کسی چیز سے بیزاری کا اظہار کرنا، علیحدہ ہو جانا، نجات پانا، تو یہ شب برات یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اہل تشیع حضرات جو ہیں، جو ایران اور عراق وغیرہ کے اندر جو ان کا سرکاری مذہب ہے اور ان کی کثرت ہے، وہاں یہ اکثریت میں ہیں، تو اہل تشیع حضرات، شیعہ حضرات جو ہیں، ان کے مذہب کے اندر 15 شعبان اس رات کی، شب برات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور بہت عقیدت سے یہ منائی جاتی ہے بطور تہوار۔ اس کو بطور تہوار مناتے ہیں، ان کے یہاں یہ ایک مقدس رات سمجھی جاتی ہے، بڑی فضیلت والی، بہت افضل رات، اور اس رات یہ بہت خوشیاں مناتے ہیں، ایک جشن کا اہتمام ہوتا ہے، اور بہت زیادہ یہ لوگ اس رات کے اندر ایک خوب کثرت سے اہتمام اور اچھے طریقے سے اس رات کو مناتے ہیں۔ تو شب برات اصل میں شیعوں کے ہاں رائج ہے۔ اہل تشیع حضرات کے عقیدے کے مطابق 15 شعبان امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش کی رات ہے۔ جو ان کا نظریہ امامت ہے کہ 12 امام ہیں، تو آخری امام سیدنا مہدی علیہ السلام ہیں، جو 15 شعبان کی رات پیدا ہوئے۔ 15 شعبان 255 یا 256 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک غار کے اندر روپوش ہو گئے، تو انہیں امام غائب بھی کہا جاتا ہے۔ امام منتظر یہ ان کا انتظار میں ہیں، تو انہیں امام منتظر، وہ امام جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور امام آخر الزمان یعنی زمانے کے آخری امام۔ تو یہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ امام غائب ہیں، امام منتظر ہیں، امام آخر الزمان ہیں، سیدنا مہدی علیہ السلام۔ یہ 15 شعبان کی رات میں پیدا ہوئے، تو یہ ان کی پیدائش کی رات ہے۔ اور ایران، عراق وغیرہ میں جہاں ان کی اکثریت ہے، اور وہاں سرکاری مذہب بھی اہل تشیع ہی ہے، اہل تشیع ذات کا مذہب ہے، یعنی سرکاری طور پہ شیعہ مذہب وہاں رائج ہے، تو یہاں ایران اور عراق میں یہ جشن کے طور پہ بہت ہی اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ گلی کوچوں، سڑکوں وغیرہ کو خوب سجایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، روشنیاں لگائی جاتی ہیں، امام بارگاہوں کو خصوصی طور پر ان کے جو جمع ہونے کی جگہ ہیں، مخصوص مذہبی مقامات وغیرہ، انہیں خوب جو ہے وہ سجاوٹ نے سجایا جاتا ہے، جنیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں،
اور قبرستانوں میں خوب روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، قبرستان میں بھی روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اہل تشیع حضرات اس رات میں اہتمام کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں اور قبروں پہ اپنے پیاروں کی زیارت کرتے ہیں، جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ شمع روشن کرتے ہیں، موم بتیاں وغیرہ جلاتے ہیں، اور اس رات کو خصوصی طور پہ اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں، مٹھائیاں حلوے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، بچوں میں کینڈیز اور مٹھائیاں اور عیدی بانٹی جاتی ہے۔ جو لوگ اس رات میں قبرستان جاتے ہیں تو وہ راستے میں جو بچے ملتے ہیں انہیں عیدی وغیرہ دیتے ہوئے، کینڈیز وغیرہ بانٹتے ہوئے جاتے ہیں، اور بچے یہاں خوب خوشیاں مناتے ہیں، پھلجھڑیاں، آتش بازی، پٹاخے وغیرہ، یہ بچے جو ہے نا خوب جو ہے نا وہ انجوائے کرتے ہیں، پٹاخے پھولتے ہیں، پھلجھڑیاں جلاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں۔ ایران میں اس دن سرکاری طور پہ چھٹی ہوتی ہے، اور اس دن کو ایران کے اندر روز جہانی مستضعفانی، روز جہانی مستضعفانی، مظلوموں کا عالمی دن، مظلوموں کا عالمی دن، روز جہانی مستضعفانی، اس کا مطلب ہے مظلوموں کا عالمی دن، اس کے عنوان سے منایا جاتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور عراق میں بھی کربلا میں ان کا اجتماع ہوتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کربلا پہنچے، تو جو لوگ پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھی جاتی ہے، خوش نصیبی سمجھی جاتی ہے کہ 15 شعبان کی رات کو یہ کربلا پہنچے ہیں، اور وہاں کربلا میں خوب جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے جشن وغیرہ کا، اور اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ لوگ خوب اس رات کو جو ہے نا مناتے ہیں۔ اس رات میں اہل تشیع حضرات سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے جلدی آنے کی دعائیں کرتے ہیں، یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جو غائب ہیں، غار کے اندر روپوش ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، آخری زمانے میں ان کے عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کا ظہور ہوگا، اور پھر ان شیعوں کو جو ہے عروج حاصل ہوگا۔ تو یہ ان کے جلدی آنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے نام کی عرضیاں لکھی جاتی ہیں، پرچیاں لکھی جاتی ہیں کہ آپ جلدی تشریف لائیں اور ہمیں نجات دلائیں، آپ جلدی تشریف لائیں اور ہمیں نجات دلائیں۔ تو یہ ہے شب برات، عبادت کی نجات کی رات، شیعوں کی خصوصی رات کے طور پہ جو منائی جاتی ہے، ان کے عقیدے کے مطابق ان کی کتابوں کے اندر یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ اب اس رات میں اہل تشیع حضرات کچھ خصوصی عبادتیں کرتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ یہ اس رات کو غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا، جیسے ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہ کیونکہ سنت ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ عید والے دن جو ہے نماز سے پہلے غسل کیا جائے اور ذرا اہتمام سے اچھے کپڑے پہن کے عیدگاہ میں جایا جائے۔ تو ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات جو غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو شخص غسل کرتا ہے اور اہتمام کرتا ہے، تیار ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ پوری رات شب بیداری کرتے ہیں، نماز اور دعاؤں میں گزارتے ہیں، اور چند مخصوص دعائیں ہیں جیسے دعائے کمیل، یہ اس رات کو خصوصی طور پہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر ایک دعا ہے جو امام مہدی علیہ السلام جو ہیں، امام آخر الزماں مہدی علیہ السلام کے لیے خصوصی دعا کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات یہ خصوصی دعا پڑھنا یہ ان کی زیارت کے قائم مقام ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جو شخص بھی 15 شعبان کی رات میں امام آخر الزماں مہدی علیہ السلام کے لیے خصوصی دعا پڑھے گا تو گویا اس نے امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی، یہ اس کے برابر ہے۔ اسی طرح ان کے مذہب کے اندر یہ ہے کہ اس رات سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کی قبر کی زیارت کی جائے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کی قبر کی زیارت کی جائے، تو اس کے لیے خصوصی طور پہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کربلا پہنچے، اور جو نہیں پہنچ سکتے تو وہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے، آسمان کی طرف منہ کر کے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ہے جو قبرستان جو ان کی قبر کی جو ہے نا زیارت کے لیے نہیں پہنچ سکے کربلا، تو یہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے ان کی خدمت میں سلام عرض کرنا یہ اس کے قائم مقام ہے، یعنی اس کے برابر ہے، اس کو وہی اجر و ثواب مل جائے گا جو اس شخص کو ملے گا جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پہ پہنچا ہے۔ یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات تمام انبیاء علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسول جو ہیں اس رات میں خصوصی طور پہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں شیعہ حضرات کہ 15 شعبان کی رات تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ پھر یہ اس رات میں
نماز جعفر طیار رضی اللہ عنہ یہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے دن یعنی اگلا جو دن ہے 15 شعبان کا دن، اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ کچھ مخصوص ان کی عبادتیں ہیں جو یہ لوگ اس رات میں سر انجام دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام عقائد، یہ تمام اعمال ان کی اپنی کتابوں سے ہیں، ثابت ہیں، جس سے بات پتہ چلتی ہے کہ 15 شعبان کی رات اصل میں جو خصوص طور پہ اہمیت کی رات ہے وہ اہل تشیع حضرات کے لیے ہے۔ باقی ہمارے معاشرے میں جو لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں، قبرستان جانا اور خوشیاں منانا، چراگاہ کرنا، آتش بازیاں، پٹاخے، اور اس رات کو خصوصی طور پہ اہمیت دیتے ہوئے مخصوص نوافل ادا کرنا، یہ سب کی سب ہمارے دین اسلام کے اندر یعنی کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور جو ہماری جیسے میں نے بتایا کہ ہماری سیریز کا یہ آخری درس ہے، تو پچھلے جو دروس ہوئے 4 دروس، اس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ 15 شعبان کی فضیلت کے حوالے سے جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ سندن ثابت نہیں ہیں، وہ سب ضعیف احادیث ہیں، وہ سب ضعیف احادیث ہیں۔ خلاصہ ان باتوں کا یہ ہے کہ ہمیں جو کتاب و سنت سے تعلیمات ملتی ہیں اس کی روشنی میں جو 15 شعبان ہے یہ ایک عام رات ہے، ہمیں اس رات کو بھی عبادت کرنی چاہیے اور تمام راتوں کو عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، یہ معاملہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ اور مشہور حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ رات میں جب رات کا آخری تہائی بچتا ہے تو اپنے عرش سے نزول فرماتے ہیں، ہر رات آسمان دنیا پہ، صرف 15 شعبان کو نہیں بلکہ ہر رات میں۔ اور خصوصی طور پہ یہ وقت جو ہے فضیلت والا وقت ہے، تہجد کا وقت۔ تو اس وقت خود اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا، اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی سائل، اس کی مانگ پوری کروں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طالب، استغفار کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو یہ ہر رات کو ہوتا ہے اور 15 شعبان کو بھی ہوتا ہے، لہٰذا میں ہر رات کو عبادت کرنی چاہیے اور 15 شعبان کو بھی عبادت کرنی چاہیے۔ اور عبادت کرنی کیسے ہے؟ سنت کے مطابق۔ تو 15 شعبان کی خصوصی عبادت کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو 15 شعبان کو ہم نے عبادت کیا کرنی ہے؟ وہی عبادت جو ہم ہر رات کو کریں گے، یعنی عشاء کی نماز، اس کے بعد تہجد کی نماز اور وتر کی نماز۔ تو یہ ہمارے رات کے جو ہے نا وہ عبادتوں کے معمول ہیں جو ہر رات کو کیے جاتے ہیں۔ تو 15 شعبان کو بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ اس رات کی حقیقت ہے۔ اور خصوصی طور پہ یہ سمجھنا کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے اور یہ فیصلوں کی رات ہے، تو یہ غلط فہمی ہے جو پچھلے درس کے اندر بیان ہوئی تھی۔ سورہ دخان کی آیت سے جو یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ لیلۃ مبارکہ جو ہے یہ 15 شعبان ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا۔ تو نزول قرآن کی رات رمضان میں ہے، لیلۃ القدر ہے، نہ کہ 15 شعبان۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو لیلۃ القدر خصوصی طور پہ عبادت کی رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کاموں کا فیصلہ لے کر۔ تو جو قضاء و قدر والی رات ہے، فیصلوں والی رات ہے، یعنی لوح محفوظ سے جو فیصلے ایک رات ایک سال کے لیے نازل ہوتے ہیں اور مختلف فرشتوں کے جو نا سپرد کر دیے جاتے ہیں، وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، نہ کہ 15 شعبان میں۔ اور اسی طریقے سے روزوں کے حوالے سے بھی جو نا مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، لیکن مخصوص طور پہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ بدعت ہے۔ مخصوص طور پہ 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں، جو شخص شروع سے روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے 15 شعبان شروع ہوتے ہی وہ روزے رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو چاہتا ہے 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھے تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، 13، 14، 15، مگر نیت کیا ہوگی کہ یہ ایام 20 کے روزے ہیں، نہ کہ اس نیت سے کہ یہ 15 شعبان کی تعظیم کے لیے 15 شعبان کے دن روزہ رکھا گیا، تو یہ عمل ورنہ خلاف سنت ہو جائے گا۔ تو روزے بھی رکھنے ہیں ہم نے سنت کے مطابق، 13، 14، 15، اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے ہیں۔ اسی طرح ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں، یعنی تہجد کی نماز، اور اسی طریقے سے وطر کی نماز، دعائیں کرنی ہیں، عبادتیں کرنی ہیں سنت کے مطابق۔ تو ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ احکامات تھے شعبان کے مہینے کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، دوبارہ سے میں اس کے جو ہے نا دوبارہ سے اس کو میں جو ہے نا میں اس کا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمیں اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔
جو ہمارے پیارے فوت ہو چکے ہیں، ہمیں ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے، لیکن کوئی مخصوص کر کے رات نہیں کہ مخصوص رات 15 شعبان یا کوئی اور عید کی رات نہیں۔ ہمیں اپنے پیاروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے ہر رات کو، یا جب بھی ہم چاہیں، مخصوص نہیں کر سکتے، نہ کسی دن کو، نہ کسی رات کو، نہ کسی مخصوص وقت کو، نہ مہینے کو، اور نہ ہی مخصوص جگہ کو۔ ہم کہیں سے بھی ہوں، عبادت کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، اس کا ہاتھ جب ہم نماز پڑھنے کے بعد یا کبھی بھی دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کے اندر اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں۔ اور اگر قبرستان جا کے دعا کرنا یہ بھی ثابت ہے، لیکن مخصوص طور پہ 15 شعبان کو قبرستان جانا یہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں مرحومین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور جو ہے نا صدقہ خیرات وغیرہ کرنا چاہیے، تو ہر عمل ہمیں ہر عبادت، ہر عمل سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر عبادت، ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی توحید کو سمجھیں، توحید کا فہم اختیار کریں، توحید کو اختیار کریں، ہر عمل سنت کے مطابق کرتے ہوئے نیکی اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، دین دنیا کی ساری بلائیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔